ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں کسی نہ کسی کا اسپیشل ہو جائے۔ ایک دنیا دار کو پسند کرتا ہے کہ میں اس کا اسپیشل بن جاؤں، کہ جس طرح عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ایم پی یا ایم این اے کے پاس بہت سارے لوگ جاتے ہیں کہ میں اس کا اسپیشل بن جاؤں، میں اس کا اسپیشل بن جاؤں، لیکن دنیا دار کا اسپیشل بننے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس بندے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اپنے رب کے آپ اسپیشل بن جائیں گے تو آپ کی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی خاص عمل بتا دیجئے کہ میں اللہ کا اسپیشل بن جاؤں۔ کیا خوب سوال کرتے ہیں صحابی رسول کہ میں اللہ کا اسپیشل بن جاؤں، تو کریم آقا علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر تو اللہ کا اسپیشل بننا چاہتا ہے تو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کر، کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا کر۔ جب تو کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرے گا تو تو اس کا اسپیشل بندہ بن جائے گا۔ کیا خوب ارشاد ہے۔ اللہ کا اسپیشل کس طرح بنا جاتا ہے؟ اللہ کا اسپیشل اگر آپ نے بننا ہے تو اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اس کا کثرت کے ساتھ ورد کیا کرو۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون قلب ہوتا ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ سکون ہمارا اسی میں ہے کہ ہم اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کریں۔ اگر ہم اس کے اسپیشل بننا چاہتے ہیں تو اس کے احکام کو مانیں، اس کو یاد کریں کہ جس طرح اس کو یاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت احادیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ تو آج یہی پیغام ہے کہ اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کیجئے، اس کا ورد کیجئے۔ دوسری احادیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، قیامت کے دن میں اس کو بغیر حساب کی جنت عطا کر دوں گا۔ میری طرف سے یہی پیغام ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ۔ جب تم اللہ کے بن جاؤ گے تو تمہاری